اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 101 تا 111 میں مشرکین کے معجزہ طلب کرنے کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے 9 معجزوں کا ذکر، جس کے باوجود فرعون اور اس کے سردار ایمان نہ لائے۔ قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارنے کی حکمت۔ قرآن سن کر مشرکین ایمان نہیں لائے، جبکہ پرہیزگار اہل کتاب اسے پہچان گئے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے سبھی نام اچھے ہیں۔ روز قیامت شرک کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔ آپ یہ بات خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے تو یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں عطا کی تھیں۔ پھر جب وہ فرعون کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ ضرور تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا تھا کہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی اور نے نہیں اتاری ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ اور اے فرعون، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہو کر رہے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں سکونت اختیار کرو، اور جب ہمارے وعدہ آخرت کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو بڑی حکمت کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ بڑی حفاظت سے یہاں پہنچا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے آپ کو مومنوں کو جنت کی بشارت دینے والا اور منکرین کو عذاب جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور ہم نے قرآن کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور اسی لیے ہم نے اس کو نازل بھی بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جنہیں اس سے پہلے کتب آسمانی کا علم دیا گیا تھا، تو وہ بے اختیار ماتھے کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اس قرآن کا سننا ان کے خشوع اور عاجزی میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے چاہو اسے پکارو، اس کے سب نام ہی اچھے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بالکل آہستہ آواز سے، بلکہ دونوں کے درمیان اوسط درجہ اختیار کیجیے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ حکومت و فرما روائی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز و بے کس ہے کہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہو، اور اس کی بڑائی کی پکار کو بلند کرو جیسی پکار بلند کرنی چاہیے۔